السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه البخاري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، میرے محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچوں، پردہ نشی خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی و حمد و ثنا بیان کرنے کا لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس دنیا میں انسان بنایا، مسلمان بنایا. ہم کچھ نہیں تھے، ہم کو عدم سے وجود بخشا اور ہمیں صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے انگنت و بے شمار نعمتوں سے نوازا. بعدہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو اپنے بھیجے ہوئے تمام کے تمام نبیوں پر، خصوصاً بالخصوص ہمارے آخری نبی آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت و بے شمار درود و سلام کا پھول نچھاور فرما. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے سورہ حدید کی ایک آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اسی طرح سے بخاری شریف کے ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. آیت اور حدیث کی روشنی میں جس عنوان، جس موضوع کے تحت ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں، وہ ہے جنت میں لے جانے والا اعمال، یا جنت میں لے جانے والے چند کام جس کو ہم اور آپ کریں گے تو انشاءاللہ ہم اور آپ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پائیں گے. تو جنت میں جانے والے اعمال سے پہلے دو تین منٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ
وہ جنت کیسی ہے اور جنت کس چیز کا نام ہے، اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے 27واں پارہ سورہ حدید کے اندر فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ اے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، تم جلدی کرو، لپک کر کے جاؤ اپنے رب کے اس جنت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ کعرض السماء والارض، عرضها کعرض السماء والارض، جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، اس جنت کی طرف جلدی کرو۔ اور وہ جنت کس کے لیے تیار کیا گیا ہے، کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ایسی لمبی چوڑی جنت ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے اور بنایا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہا کہ جنت میں اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو، جنت میں جنتیوں کو ایسی ایسی نعمتیں عطا کرے گا کہ ما لا عین رأت، ان نعمتوں کو اس دنیا میں نہ کسی ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا ہے، دنیا کے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے جنت کے ان نعمتوں کو، ولا اذن سمعت، اور نہ ہی جنت کے ان نعمتوں کے بارے میں کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العالمین عطا کرے گا، ان کانوں نے، دنیا کے کانوں نے سنا ہوگا۔ دنیا کے اندر انسان کے پاس کان ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، اس جنت میں کیسی کیسی نعمتیں ملیں گی اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا۔ ولا خطر علی قلب بشر، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس جنت کے بارے میں کچھ تصور بھی گزرا ہوگا کہ کیسی کیسی نعمتیں اللہ رب العالمین جنت میں عطا کرے گا۔ اس جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف لپکو، اس جنت میں جانے کی کوشش کرو، اور اس جنت میں جانے کے لیے اعمال اس دنیا ہی میں کر لو۔ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل، اور کل قیامت کے دن وہ دار الجزا ہوگا، جیسے عمل کر کے جائیں گے ویسے ہی بدلہ وہاں پر ملے گا اور ہمیں اور آپ کو دیا جائے گا۔ بالآخر جنت عیش کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، راحت کی جگہ ہے، سکون کی جگہ ہے، اطمینان کی جگہ ہے۔ جنت میں انسان جو کچھ تمنا کرے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا، وہ چیز میسر ہوگی، وہ چیز حاضر ہوگی۔ انسان کے تمنا ہونا چاہیے، جنت میں انسان کی خواہش ہونی چاہیے، لیکن اتنی ساری نعمتوں والی جنت، ایسے عیش اور آرام والی جنت صرف تمناؤں سے ملنے والی نہیں ہے، صرف آرزوؤں سے ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا میں آپ تمنا کریں گے، آرزو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہمیں بھی جنت میں جانے کی طرف ہے۔ صرف طلب رکھنے سے اور تمنا کرنے سے، آرزویں کرنے سے ملنے والی ایسی آرام اور سکون کی جگہ نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ ایسے عیش کی جگہ، ایسے آرام کی جگہ، ایسے سکون اور اطمینان کی جگہ، ایسے جو ہے بہترین محل اور جگہ پانے کے لیے کچھ اعمال کرنے پڑیں گے، دنیا میں کچھ کام کرنے پڑیں گے، جس کے بعد ہم اور آپ ایسے آرام اور سکون والی جنت میں، جس کے خاطر ہم اور آپ پریشان رہتے ہیں، جس کے پانے کے لیے ہم اور آپ دعائیں کرتے ہیں، جس کو پانے کے لیے ہم اور آپ بہت سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ کام کرنا پڑے گا اور تبھی جا کر کے ہم اور آپ ان جنتوں میں اور ایسے آرام کی جگہ میں، عیش کی جگہ میں داخل ہو پائیں گے۔ تو آئیے چند امور، چند اعمال، چند کام ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، بغور سماعت فرمائیں۔ اگر ان کاموں کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہم سبوں کو جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ غور سے سنیں اور ان کاموں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پہلی چیز، پہلا کام کیا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس
जन्ना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सुएल रसूलुल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सवाल किया गया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को कल क़यामत के दिन किस आमाल की वजह से ज्यादा जन्नत में डाला जाएगा, यानी कौन काम की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा जन्नत में जाएंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही हदीस है मेरे भाइयों, क़ालत तक़वल्लाह, अल्लाह का डर, व हुस्नुल खुल्क़, और अच्छे अखलाक। गौर से सुने, किस अमाल की बदौलत कल क़यामत के दिन ज्यादातर इंसान जन्नत में जाएंगे और जहन्नम से बच जाएंगे। कहा, अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ। एक इंसान के पास, एक आदमी के पास, चाहे वो कहीं का रहने वाला इंसान हो, चाहे इस मोहल्ले और इस बराबाद का रहने वाला आदमी क्यों ना हो, अगर उसके पास अल्लाह का डर है तो वो बहुत सारे बुराइयों से रुके रहेगा, बहुत सारे आमाल सालिहा वो करते रहेंगे। अगर अल्लाह का डर होगा तो वो नमाजों की पाबंदी करेंगे, अल्लाह का डर होगा तो वो शराब नहीं पिएंगे, अल्लाह का डर होगा तो वो जुआ नहीं खेलेंगे, अल्लाह का डर होगा तो वो हराम खोरी नहीं करेंगे, अल्लाह का डर अगर होगा तो वो एटीएम नहीं मारेंगे, अल्लाह का डर होगा तो लोगों को परेशान नहीं करेंगे, अल्लाह का डर होगा तो लोगों के मालो दौलत नहीं हड़पेंगे। और वह हुस्नुल खुल्क़, अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, अलग मौजू है मेरे भाई। हुस्न अखलाक यानी इंसानों के साथ अच्छा बर्ताव करना, एक इंसान को माफ कर देना, एक इंसान को परेशान नहीं करना, उसको जो है सताने की कोशिश नहीं करना, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अगर अल्लाह का डर है और आपके पास अच्छे अखलाक हैं, आपके अखलाक को लोग देख करके खुश हैं, आपके अखलाक को लोग पसंद करते हैं, तो फिर इन दो चीज की वजह से इंसान जन्नत में जाएंगे और उसका दाखिला जन्नत में होगा। मैं नहीं, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और सही हदीस है। पहली चीज अल्लाह का डर होना चाहिए इंसान के अंदर, और जो है हुस्न अखलाक, अच्छे अखलाक के हामिल, अच्छे अखलाक अपने अंदर पैदा करना चाहिए। दूसरी चीज सिद्क और सच्चे दिल से कलिमाए शहादत की गवाही देना। बुखारी शरीफ की हदीस है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुखलिसन दखलल जन्नह। जो आदमी, जो इंसान खुलूस दिल से, इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है, अपनी जुबान से इकरार करता है, सिद्क दिल से, खुलूस से ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, उसका ठिकाना जन्नत होगा। वो आदमी जहन्नम से बच जाएंगे। वो आदमी ऐश और आराम और सुकून की जगह जिसको जन्नत कहा जाता है उसमें दाखिल होंगे। कौन आदमी? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार किया सच्चे दिल से। लेकिन इकरार करने का मतलब क्या है? जुबान से कह लिए ला इलाहा इल्लल्लाह बस जन्नत में चले जाएंगे? नहीं मेरे भाइयों, बल्कि सिद्का दिल से, सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने का मतलब यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़ों को पूरा करना। तकाज़ा क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या होता है? अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, यानी अल्लाह ही की इबादत करना और हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते रहना। कब तक? हत्ता यातियकल यकीन, जब तक कि मौत न आ जाए, जब तक कि हमारे दिल, हमारे जिस्म के अंदर जो है सांस चल रहा है, होश हवास बाकी है, दिल के अंदर धड़कन बाकी है, उस वक्त तक हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना है। सिद्क़ दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने का मतलब ये है मेरे भाइयों। वरना जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में क्या लगता है? बहुत सारे पंडित, बहुत सारे गैर मुस्लिम डॉक्टर, जब हम उनको अपने स्टेजों पर और अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं या फिर ऐसे जब हम उनसे बातें करते हैं तो वह भी तो अपनी जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करते हैं, वह भी तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। तो इसका क्या मतलब? वो भी जन्नत में चले जाएंगे? नहीं, इसके तकाज़ों को पूरा करना यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत
ہمیشہ کرتے رہنا، نمازوں کی پابندی ہمیشہ کرتے رہنا، مسجدوں سے ہمیشہ جڑے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں، تو جس شخص نے صدق دل سے، سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا، یعنی مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرتے رہا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، ایسے آدمی کل قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ بچا لے گا، اور عیش اور آرام اور سکون کی جگہ میں جنت میں داخل کرے گا۔ اب ہر آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے، کیا ہم اس کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں یا صرف لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ کا جو ہے محاسبہ کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ دوسری چیز یاد رکھیے گا، خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا جنت میں جانے کا یہ راستہ ہے، عمل ہے۔ تیسری چیز، جس کا آخری کلمہ، آخری جملہ موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دلیل عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دلیل سنیے میرے بھائیوں، بغیر دلیل کے الحمدللہ ہم لوگ باتیں نہیں کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من کان آخر کلامہ، جس شخص کا آخری جملہ مرتے وقت، آخری جملہ، آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، دخل الجنہ، ایسے آدمی جنت میں داخل ہوں گے۔ جنت میں جانے سے ایسے آدمی کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اعمال صالحہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کے بھی ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ الہ العالمین جب ہمارا خاتمہ تو فرمانا، جب موت دینا تو کلمہ شہادت، کلمہ توحید ہماری زبان سے جاری کر دینا، لا الہ الا اللہ، اس کلمہ کو ہماری زبان سے موت کے وقت جاری کر دینا۔ یہ دعا ہمیں اور آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو تیسری چیز، جنت میں جانے والا عمل، جنت میں جانے والا کام کیا ہے؟ جس کا آخری کلمہ جو موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا، وہی جنت میں جائیں گے۔ یہ بڑے خوش نصیب انسان ہوں گے جس کے آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اس لیے اس کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے دعا مانگنا چاہیے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی چیز، یتیموں کی کفالت کرنا، یتیموں کی پرورش کرنا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ جس کے پاس یتیم بچے ہوں، اگر وہ اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، اس کی مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کو اپنے مال میں نہیں ملاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہ دو انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، یہ بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلی، کہتے ہیں میں انا کافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یہ شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی، بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا انسان ہوں گے۔ اس لیے آپ کے محلے میں، ہمارے گاؤں میں یا آپ کی جانکاری میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے جس کے باپ ماں نہیں ہو، یا باپ بچپن میں گزر چکے ہو یا ماں گزر چکے ہو، آپ ایسے بچوں کی جو ہے خبر گیری کیجئے، اپنے کفالت میں لے لیجئے، اس کی پرورش کیجئے۔ اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا ہے، آپ اتنے خرچ کر سکتے ہیں کہ یتیم بچہ ہے، اس کو ہم آرام سے کھانا کپڑا سب کچھ دے سکتے ہیں، تو جنت میں جانے کے تڑپ رکھتے ہوئے اس اعمال کو کیجئے میرے بھائیوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو، نہیں، دنیا کے کسی بھی خطے کا یتیم بچہ ہو، اگر آپ اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی پرداخت کرتے ہیں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیتے ہیں، اس کے پڑھائی لکھائی کا انتظام کر دیتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام فرمان ہے کہ انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا ایسے ہی جنت میں ہوں گے۔ یہ نہیں کہا کہ کسی کے پڑوس میں کوئی یتیم بچہ ہو، کسی کے گھر میں کوئی یتیم بچہ ہو صرف اسی کی پرورش کریں تو نہیں، دنیا میں کہیں بھی یتیم بچہ آپ کو مل جائے، آپ باہر رہتے ہیں دلی، بمبے، کلکتہ، اگر ایسے بچے آپ کو ملتے ہیں تو ان کی خبر گیری اور ان کے جو ہے دیکھ بھال، ان کی پرورش کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ یتیم کی کفالت کرنے
والا, یتیم کے پرورش کرنے والا, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وہ جنت میں ہوگا, اللہ کے رسول کے ساتھ. اس سے بڑا خوش نصیب انسان اور کون ہو سکتا ہے میرے بھائیوں. پانچویں چیز, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے پانچواں اعمال اور پانچواں کام, جو آدمی صبح اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے, صبح اور عصر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ, جو آدمی, جو انسان, کہیں پر خاص نہیں کر رہے, غور کیجئے, چاہے وہ انسان کہیں کا رہنے والا ہو, چاہے وہ آدمی کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو, چاہے فقیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے بہت بڑا مالدار انسان ہو, من صلی البردین دخل الجنہ, جو آدمی 2 ٹھنڈے وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے, دخل الجنہ. میں ضمانت دیتا ہوں, اللہ کے نبی کہتے ہیں, میں گواہی دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں کہ ایسا آدمی جنت میں جائے گا. 2 ٹھنڈے نماز کی پابندی کرنے والا. ٹھنڈے نماز سے کیا ہے, ایک تو فجر کی نماز ہے اور ایک عصر کی نماز ہے. ان نمازوں کی بڑی اہمیت حدیث کے اندر بتلایا گیا میرے بھائیوں. فجر کی نماز کی الگ سے اہمیت کیوں بتلایا؟ اس لیے کہ فجر کے وقت ایک عجیب طرح سے نیند آتی ہے, لگتا ہے سوتے رہیں, شیطان دباتے رہتا ہے سو جاؤ ابھی ٹائم ہے, لیکن ایک انسان اپنے نیند کو قربان کرتا ہے, ٹھنڈی کے موسم میں جو ہے ٹھنڈی کو برداشت کرتے ہی اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, اور عصر کے وقت آدمی کاروبار میں بیزی رہتا ہے, کاروبار میں بیزی رہتا ہے, گراہک رہتا ہے. ابھی ہم دکان بند کریں گے تو ہمارا کاروبار جو ہے یہاں سے چلا جائے گا, ابھی کام چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے, تو ذرا مشکل معلوم ہوتا ہے, بھاری معلوم ہوتا ہے. جب بھاری معلوم ہوتا ہے تو ان 2 وقتوں کی نماز کی اہمیت بھی الگ سے بتلا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہا جو آدمی, جو انسان, چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو, من صلی البردین دخل الجنہ, فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے, کنٹینیو ریگولر ادا کرتا ہے, دخل الجنہ, ایسا آدمی جنت میں داخل ہوگا. 5 ٹائم کی نماز کی جو ہے اہمیت, فضیلت تو ہے ہی ہے, فرض تو ہے ہی ہے, ہمیں اور آپ کو ادا کرنا ہی ہے, کوئی چھٹکارا نہیں ہے. جان بوجھ کر کے اگر کوئی چھوڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن یہ 2 وقت جو انسان پر تھوڑا بھاری معلوم ہوتا ہے, جب بھاری معلوم ہوتا ہے تو ایک الگ سی اہمیت بھی ہے میرے بھائیوں. جنت میں جانا چاہتے ہیں ڈائریکٹ, تو من صلی البردین دخل الجنہ, فجر کی نماز اور عصر کی نماز کی پابندی کرنے والا آدمی, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. چھٹا پوائنٹ اور چھٹا کام جنت میں لے جانے والا اعمال کیا ہے؟ مسجد میں جو آدمی جاتا ہے, من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلہ من الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, کیا فرمایا؟ من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزلہ من الجنہ. جو آدمی, جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے, مسجد کی طرف آتا ہے یا جاتا ہے, جب بھی وہ جاتا ہے, صبح کے وقت جاتا ہے یا شام کے وقت جاتا ہے, اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا سامان تیار کرتا ہے. اندازہ لگائیے, ایک آدمی مسجد کی طرف آتا ہے, جاتا ہے مسجد سے, اللہ رب العالمین جنت میں ایسے آدمی کے لیے مہمان نوازی کا سامان مہیا کر دیتا ہے. کون؟ اللہ رب العالمین. میزبان اللہ رب العالمین ہوگا, اور مہمان کون ہوگا؟ مسجد میں پابندی کے ساتھ نماز کی پابندی کرنے والا انسان, کنٹینیو ریگولر نماز کی پابندی کرنے والا آدمی. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے آدمی کے لیے مہمان نوازی کا سامان اکٹھا کر دے گا. میرے بھائیوں, آپ اس دنیا میں کسی بڑے آدمی کا مہمان بننے جا رہے ہیں. دنیا میں جو بڑے آدمی ہے, ایم پی ہے, ایم ایل اے ہے, یا آپ کی نظر میں جو بڑا انسان ہے, بڑے علامہ ہے, مفسر ہے, آپ ان کے یہاں مہمان بنتے ہیں تو وہ مہمان بنیں گے, کتنی آپ کو خوشی ہوگی. ہم بڑے آدمی کا مہمان بننے جا رہے ہیں اور وہ طرح طرح کے انتظامات کریں گے, بڑے آدمی ہے, آپ کی کتنی خوشی ہوگی.
ہوگی یقیناً ہمارے اور آپ کے دل میں خوشی کے ایک لہر دوڑ جائے گی. ہم دنیا کے بڑے آدمی, دنیا کے باعزت آدمی, دنیا کے عہدیدار آدمی کا مہمان بننے جا رہے ہیں. یقیناً خوشی ہوگی. کل قیامت کے دن مسجد کی طرف آنے والا اور جانے والا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرنے والے انسان کے لیے اللہ رب العالمین جنت میں مہمان نوازی کا سامان اکٹھا کر دے گا, سامان مہیا کر دے گا. اللہ رب العالمین سامان آپ کے لیے, نمازیوں کے لیے تیار کر کے رکھے گا. کس کے لیے؟ عیش کر رہا ہے, آرام کر رہا ہے, اذان ہو گئی ہے, گھوم رہا ہے ادھر ادھر کاموں میں, جو ہے لچے لفنگے کی طرح گھوم رہا ہے, موبائل میں لگے ہوئے نہیں. پابندی کرنا پڑے گا میرے بھائیوں. تھوڑا سا مشکل ہے, پریشانی ہے 5 ٹائم نماز پڑھنے میں, لیکن جو ہے مشکل کے بعد, پریشانی کے بعد پھر آرام ہے ہی ہے, اور سکون ہے ہی ہے. ہر پریشانی کے بعد جو ہے سکون ہے, آرام ہے, راحت ہے. پریشانی اٹھاؤ گے, مصیبتیں اٹھاؤ گے, آرام پاؤ گے. عیش کی جگہ اور آرام کی جگہ آپ کو اللہ رب العالمین کے ہاں ملے گی. تو چھٹی چیز کیا ہوئی؟ جنت میں لے جانے والا اعمال, مسجد میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا. 7ویں چیز خواتین کے لیے, عورتوں کے لیے, آپ بھی ذرا دھیان سے سنیں. احکام اسلام, یعنی اسلام کے احکام پر عمل کرنا. خواتین آئی ہوئی ہیں, عورتیں, ہماری ماں اور بہنیں, گاؤں محلے کی عورتیں آئی ہوئی ہیں, تو غور سے سنیں. نہیں آئے ہوئے ہیں تو آپ جا کر کے گھر میں اپنے بہنوں کو, اپنے بیویوں کو, اپنے ماؤں کو جا کر کے بتائیں آپ کے لیے بھی جنت ہے. عورتیں ایسے نہیں, اس کا بیٹا حافظ ہے, اس کا بیٹا علامہ ہے, قاری ہے, بہت بڑا عہدہ والا ہے, عورتیں اس کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. نہیں, عورتوں کو جنت ملے گی کس بنیاد پر؟ عمل کی بنیاد پر. جنت میں جانے کے لیے خواتین کو بھی عمل کرنا پڑے گا, عورتوں کو بھی عمل کرنا پڑے گا. کیا فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے, فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها, جو عورت چاہے وہ عورت کہیں کا رہنے والی ہو, اذا صلت المرأة خمسها, 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتی ہے, کنٹینیو ریگولر وہ پڑھتی رہتی ہے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها, اور رمضان کے روزے رکھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے. وصامت شهرها وحفظت فرجها, اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا, اور اپنے شوہروں کی وہ جو ہے اطاعت کرتی ہے, اپنے شوہر کی وہ جائز باتوں کو مانتی ہے, ناجائز بات نہیں. شوہر کہہ رہا ہے چلو ہم تجھے اجمیر لے کر کے چلیں گے, بغداد لے کر کے چلیں گے, وہاں پر چادر چڑھانا ہے, بچے کے لیے وہاں سے دعا مانگنا ہے. نہیں, ایسے وقت میں بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت کرنا, شوہر کی بات ماننا نہیں ہے, قطعاً نہیں بات ماننا ہے. شوہر جائز بات کہے عورت کو, بیوی کو, تو ضروری ہے بیوی کے لیے کہ اس کی بات کو مانے اور اس کو جو ہے اس بات پر عمل کرے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا, اور شوہر کی حفاظت کرنے والی. 4 چیزیں, 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والی عورت, رمضان کے روزے رکھنے والی عورت, اور جو ہے اپنے شوہر کی جو ہے اطاعت کرنے والی عورت, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورت. ایسے عورت کے لیے, ایسے خواتین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, اور کہا جائے گا من ای شیء, جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے. اللہ اکبر, کتنی بڑی فضیلت ہے ایسے خواتین کے لیے, ایسے عورتوں کے لیے جو یہ 4 چیزیں کرتی ہے. تو خواتین, عورتیں, آپ بھی ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک اور عمل, اس کے بعد وقت بھی ہو جائے گا, کیا ہے؟ اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. بخاری شریف کتاب الرقاق کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ کہ من یضمن لی,
جو آدمی جو انسان ما بین لحیہ اپنے دونوں داڑھیوں والی درمیان کی چیز کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دیا. کیا مطلب؟ ما بین لحیہ، لحیۃ کے معنی داڑھی ہوتا ہے اور لحیہ ہے دونوں داڑھی، تسنیہ ہے دونوں داڑھیوں کے بیچ میں کیا ہے؟ یہ زبان. یہ زبان جس سے ہم اور آپ بولتے ہیں، اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اپنی زبان سے کوئی جملہ کوئی سنٹینس کوئی بات کہتے ہیں. اس کو اس زبان کے تعلق سے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی دنیا کا کہیں کا رہنے والا انسان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دیا، وما بین لحیہ وما بین رجلیہ، اور دونوں پیروں کے درمیان والی چیز، رجلن پیر، رجلے ہے یہ تسنیہ یعنی دو چیز، دونوں پیروں کے درمیان والی چیز کیا ہے؟ شرمگاہ ہے. دونوں پیروں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت مجھے دے دیا تو میں اسے جنت میں دخول کی ضمانت دیتا ہوں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے گا، اپنی زبان کی جو ہے حفاظت کرتے ہوئے اپنی زبان سے اچھی بات نکالیں گے، گالی گلوچ لایانی باتیں غیبت اور چغل خوری سے اپنی زبان کو بچاتے رہیں گے اور اچھی بات اچھے کلمے اور جو ہے اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت اس دنیا میں کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے. اگر مرد ہے تو اپنے جو ہے بیوی کو چھوڑ کر کے کسی دوسری عورت کی طرف غلط نظر نہیں ڈالے گی، اور اگر مرد ہے تو اگر عورت ہے تو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے غلط نظر نہیں ڈالے گی. مرد ہے تو اپنے بیوی کے علاوہ کسی اور کی طرف جو ہے غلط نظر نہیں ڈالے گا. ایسے آدمی کے لیے، ایسے انسان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرماتے ہیں کہ میں جو ہے ضمانت دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ ایسا آدمی کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا. میرے بھائیوں، ہر آدمی اپنے آپ کا جائزہ لے، ہر آدمی اپنے آپ کا محاسبہ کرے. کیا ہمارا اور آپ کا عمل ان حدیثوں پر ہے؟ کیا ہم جو ہے اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں. جب نہیں کر رہے ہیں تو ہم کس منہ سے یہ دعویٰ کرتے ہیں، کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے؟ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، صرف آرزو کر لینے سے اور دعویٰ کر لینے سے جنت ملنے والے نہیں ہے. جو ہے کل قیامت کے دن کامیاب ہونے کے لیے بہت ساری قومیں دعویٰ کرتی ہیں. دنیا کے جو اسلام کو نہیں مانتی ہے جو قومیں، وہ بھی کہتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہوں گے. وہ بھی آرزویں رکھتے ہیں، وہ بھی تمنائیں رکھتے ہیں، لیکن جو ہے آرزو اور تمناؤں سے کل قیامت کے دن ہمیں اور آپ کو کامیابی نہیں ملنی ہے. میرے بھائیوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ان اعمال کو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا، ان جو ہے کاموں کو ہمیں اور آپ کو کرنا پڑے گا. ایک اور عمل کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا صحیح حدیث ہے کہ جس کے نامۂ اعمال میں توبہ و استغفار زیادہ سے زیادہ ہوگا، ایسا آدمی کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا. جنت میں داخل ہوگا کون آدمی؟ جو اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے ہم سے اور آپ سے گناہ ہوتا رہتا ہے، غلطیاں ہوتی رہتی ہے. اللہ رب العالمین کے دربار میں آؤ، اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ. اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے. تو جس کے نامۂ اعمال میں زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار ہوگا، صحیح حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کل قیامت کے دن جو ہے جنت میں داخل ہوگا. تو جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے کیا ہوا؟ کثرت سے زیادہ توبہ و استغفار کرنا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. ایک اور عمل ہے میرے بھائیوں جنت میں لے جانے والا اور بہت ہی بہترین اور پوائنٹ والا عمل ہے. ہم تمام انسانوں کو جو ہے عمل کرنا چاہیے، نہیں جانتے ہیں تو سیکھنا چاہیے. اور وہ کیا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کو پڑھنا. حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی، جو انسان، جو شخص، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، ہر فرض نماز کے بعد اگر وہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، تو
موت کے سوا اس کو کسی چیز نے نہیں روکا ہے جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ اکبر، غور کیجیے حدیث کے جو ہے حدیث پر میرے بھائیوں، کیا فرمایا کہ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو موت کے علاوہ کسی چیز نے اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکا ہے۔ اگر اس کو جنت میں جانے سے کسی چیز نے روک رکھا ہے تو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ موت نے۔ موت کے آتے ہی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، یعنی قبر میں جب وہ ہوں گے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی، جنت کی ہوائیں اور جنت کی جو ہے بہترین چیزیں اس کے لیے مہیا ہوں گی، اور جنت کی جو ہے ساری جو ہے بہت ساری چیزیں قبر میں وہ دیکھنا شروع کر دے گا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ تو اندازہ لگائیے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہوا؟ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا۔ یہاں اندازہ لگائیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی۔ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیا آیت الکرسی یاد ہے؟ بالکل ایک آیت ہے میرے بھائیوں، ایک آیت، تیسرے پارے کے پہلا ہی صفحہ جب آپ کھولیں گے تلک الرسل فضل اللہ، تو وہیں پر آپ کو یہ آیتیں ملیں گی، آیت ملے گا آیت الکرسی قال اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تیسرا پارا پہلا صفحہ آپ جا کر کے دیکھیے، صرف ایک آیت ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنے کی یہ فضیلت بیان کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا آدمی جو ہے مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے اور جنت میں داخلہ ہوگا۔ لیکن بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں جانتے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں پڑھتے ہیں نماز تو آپ کہاں سے اس کو پڑھیں گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور جنت نہیں ملی میرے بھائیوں؟ تو پھر آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمیں جنت ملے، عیش والی جگہ، آرام والی جگہ، سکون والی جگہ، اور دنیا میں چین کی زندگی ملے، سکون کی زندگی ملے، تو ان کاموں پر آپ کو ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ ان کاموں پر جو ہے عمل کریں گے، ان باتوں پر تو صرف جنت ہی ملے گی۔ جنت تو ملے گی، اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سکون کی زندگی ملے گی، اطمینان کی زندگی ملے گی۔ آپ کو جو ہے اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی میرے بھائیوں، آپ عمل کر کے دیکھیے تو صحیح۔ اور جس کو اطمینان کی زندگی مل گئی، سکون کی زندگی مل گئی، اس کو دنیا کی بہت بڑی دولت مل گئی۔ ایک آدمی کے پاس بہت سارے مال و دولت ہے، دنیا کے خزانے موجود ہے، لیکن سکون کی زندگی نہیں ہے، وہ صحیح سے جو ہے جی نہیں پا رہے ہیں، وہ ڈر لگا ہوا ہے، تو ایسے مال و دولت سے جو ہے کیا فائدہ؟ اور صرف مال و دولت سے سکون ملنے والی نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العالمین نے بیان کر دیا اگر دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دنیا میں زندگی میں سکون کی زندگی اگر چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہوگا۔ اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ہے، دلوں کو سکون ہے، اور چین کی زندگی ہے، چین اور سکون کی زندگی ہے میرے بھائیوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو یہ چند امور، یہ چند اعمال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ان کاموں کو کرنا پڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ضرور بضرور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو تو جنت میں لے جانے والے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، میرے پروردگار عالم ہم سب کے گناہوں کو، ہم سب کے خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں جو یہ وائرس، یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اللہ جلد سے جلد پوری دنیا سے اس وبا کو تو ہٹا لے اور معمول کی زندگی بحال کر دے۔ الہ العالمین ہم سب کو تو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ اسلام پر، اور جب خاتمہ فرمانا ایمان پر، توحید پر خاتمہ فرمانا، جب ہمارا خاتمہ فرمانا تو ہمارا آخری جملہ لا الہ الا اللہ یہ جملہ ہمارا ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بالرؤوف الرحیم۔